اس شعر کے ساتھ کہ اٹھاؤ آواز جو سر ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا، کٹی لاشوں پر کفن ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا، پرندوں جاؤ اپنا حق چھینو سمندر سے، گھڑا خالی ہے کنکر ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ شرین بیگم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما مجلس کے اراکین، مجلس کے کارکنان اور یہاں ہاتھ جوڑی کی جو تمام عوام الناس ہے، خاص کر کے میری بہنیں، عزت ماں آپ پردہ دار بہنیں جو میری یہاں آ کر بیٹھی ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی بات کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہتی ہوں کہ زندگی یوں بھی گزاری جا رہی ہے، زندگی یوں بھی گزاری جا رہی ہے جیسے کوئی جنگ ہاری جا رہی ہے، زندگی یوں بھی گزاری جا رہی ہے جیسے کوئی جنگ ہاری جا رہی ہے۔ جس جگہ زخموں کے نشان ہے، جس جگہ زخموں کے نشان ہے، پھر وہی چوٹ ماری جا رہی ہے، پھر وہی چوٹ ماری جا رہی ہے۔ میری عزت ماں آپ بہنوں، آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے، میرے بھائیوں آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یاد رکھیے گا، ہاتھ جوڑی کی جو یہ سبھا ہے، یہ آج تمہیں کیا سوچنا ہے اور کیا سوچ کر ووٹ کرنا ہے، تو اپنے ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچ کے ووٹ کرنا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچ کر ووٹ کرنا ہے۔ دیکھیے، ہمیشہ سے میں یہ بات کرتی آئی ہوں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سत्ता میں بیٹھے لوگ اور ان کا ساتھ دینے والا میڈیا آج ہمیں کہاں اور کس در پر لے کر آیا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ موب لنچنگ ہوتی ہے، ہزاروں کا مجمع رہتا ہے اور گھسیٹ کر مارا جاتا ہے۔ یہ آپ کی روح پر وار نہیں ہے کیا؟ یہ آپ کی سوچ پر وار نہیں ہے کیا؟ کیا یہ میری عزت ماں بہنیں جو فاطمہ الزہرا کی غلام ہے، کیا ان کے حجاب پر بات نہیں آتی ہے کیا؟ مجھے بتائیے میرے بھائیوں، ان کے حجاب پر بات نہیں آتی ہے تو کون گرجتا ہے، کون بولتا ہے، کون آواز اٹھاتا ہے؟ کیا ہم ایک ووٹ کر کے وہاں خدا نہیں کریں گے؟ کیا ہم بٹتے ہی رہیں گے؟ بس آدھے ادھر آدھے ادھر، آخر کب تک میرے بھائیوں، کب تک؟ یہی تو نا ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے، واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے، ارے سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں ببول سے، واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے، سائے کی بھیک مانگنے لگ رہے ہیں ببول سے۔ میں آج تک سفر میں ہوں اس اعتماد پر، میں آج تک سفر میں ہوں اس اعتماد پر، ابھریں گی منزلیں میری قدموں کی دھول سے، ابھریں گی منزلیں میری قدموں کی دھول سے۔ آج میں آپ تمام سے یہ گزارش کر رہی ہوں کہ میرے ساتھ ہو کر کہیے گا کہ آج ہم اگر جتائیں گے تو مجلس اتحاد المسلمین کو، یہ جو حیدرآباد کارواں کے MLA ہے، یہ کس لیے آئے ہیں یہاں پر؟ ان کی محنتیں کس لیے ہو رہی ہے؟ تمام مجلس کے اراکین یہ چاہنے والے آپ کے ڈیولپمنٹ کے لیے آئے ہیں، ناندیڑ کے مسلمانوں آپ کے ڈیولپمنٹ کے لیے، کیونکہ یہ جان رہے ہیں جہاں یہ ہے، جہاں پر یہ رہتے ہیں۔ اور ممبئی سے آئی ہوئے NGO فورم کی مہاراشٹر ادھیکش زہرا خان، اس کا پیر اتنا سوج چکا ہے میری بہن کا، لیکن آپ کے گلیوں میں گھوم رہی ہے، آپ سے دہائی دے رہی ہے کہ اپنے مستقبل کے لیے جاگیے، اپنے مستقبل کے لیے جاگیے۔ کیوں جاگیے؟ کیونکہ یہاں پر ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ یاد رکھیے، یہ میری آواز میں یہ میرا درد کہہ رہا ہے، یہ میں جانتی ہوں کہ میں کیوں کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں یہیں کی بیٹی ہوں، ایک کچی نیو ہوں۔ آپ اگر اسے رکھیں گے تو ایک بہت بڑی بنیاد بن کر آپ کے سامنے ہو جائے گی۔ آج میں آپ سے یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اتنے لوگ ہیں کہ ایک MLA ہم ہمارا ڈیزرو نہیں کر سکتے کیا؟ اتنے لوگ ہیں لیکن ایک ہمارا MLA ڈیزرو نہیں کر سکتے کیا؟ بے شک کر سکتے ہیں۔ عزم کیجئے گا، عدم کیجئے گا، ایک آواز ایک سانس میں اٹھ کر کہ یہ نہیں کہ یہاں آئے تھے پرچار کو تو آئیں گے ہی نہیں، ہم نہیں ہے کانگریس، ہم نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ باوقار جماعت کا نام ہے مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین۔ ارے وہ شیر اکیلا گرجتا ہے ایوان میں، کہاں وہاں MP نہیں ہے اتنے، اور ہمارا مستقبل دیکھیے کہ پورے مہاراشٹر میں ایک MP تھا، ایک MP وہ بھی نہیں رہا۔ آج کم سے کم ہمیں ایوان اسمبلی میں اتنے MLA تو بھیجنے چاہیے میرے
بھائیوں یہ گزارش نہیں، یہ آپ کے مخدر کی آواز ہے، یاد رکھیے یہ آپ کے لیے بولے جانے والے الفاظ ہیں۔ میری عزت دار ماں بہنوں، جب بھی میری ماں بہنوں نے ٹھانا ہے اتہاس رچا ہے، یاد رکھو میں آج تمہیں کہہ رہی ہوں، میں اپنے دل کی گہرائیوں سے کہہ رہی ہوں، آج ہمارے حجاب کو نوچا گیا، کس نے آواز اٹھائی بتائیے؟ آج ہمارے حجاب پر بات آئی کس نے؟ ارے یہاں تک حتیٰ کہ بات یہ ہو گئی کہ نبی کی حرمت پہ سوال اٹھا ہے۔ یہ تمہاری غیرت کا تقاضا ہے میرے بھائیوں، یہ تمہاری غیرت کا تقاضا ہے کہ ایک شخص جو اتنی بڑی ریلی نکال کر لے کر گیا، اس کا نام ہے سید امتیاز جلیل۔ ایک شخص کس نے کی حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بتائیے مجھے کس نے کی؟ وہ ہے سید امتیاز جلیل۔ اور آپ جیسے تمام غیرت مند مسلمان جو اس کاروان کا حصہ بنے، آئیے اس کاروان کا حصہ بنیے، آئیے دیکھیے یہاں ڈیولپمنٹ کی ڈیولپمنٹ کا ڈی وی یہاں پر نہیں ہے میرے بھائیوں، ڈیولپمنٹ کا ڈی وی یہاں پر نہیں ہے۔ میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں، اپنے مستقبل کو آشنا کیجئے، اپنے حق کے لیے ووٹ کیجئے، اپنی دستار کو بچانے کے لیے اس بار کے ووٹ کیجئے گا۔ یہ مت سوچئے گا ہر کوئی اپنے گھر کی ذمہ داری لے، ہر ماں بہن اپنے گھر کی ذمہ داری لے، اور آنے والی 20 تاریخ نومبر کے دن سید معین صاحب کا نشان ہے پتنگ، میرے بھائیوں ان کا نشان ہے پتنگ، میری عزت ماں آپ میری بہنوں ان کا نشان ہے پتنگ۔ پتنگ پر ووٹ کیجئے اور اپنی دستار کو بچائیے، اپنے حق و حقوق کو عزم کے ساتھ ایوان اسمبلی میں ان باطل طاقتوں کے سامنے رکھیے۔ آج یہ اپیل آپ کے لیے اس لیے ہے کیونکہ فرقوں میں نہ بٹ جائیے گا، ورنہ 5 سال کے پچھتاوے کے سوا آپ کے پاس اور کچھ نہیں رہ جائے گا۔ یہی تو نہ کہ میں جاتے جاتے کہنا تو بہت کچھ ہے لیکن وقت کی کمی ہے۔ آج میری مائیں بہنیں جو میری ہمت بن کر یہاں بیٹھی ہے، مجھے یقین ہے کہ آنے والی 20 تاریخ کے دن میری مائیں بہنیں ایک ناندیڑ سے اتہاس رکھے گی ساؤتھ سے اور جتا کر لائے گی سید معین صاحب کو۔ آج میں یہی کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے ایوان اسمبلی کے اندر میری مائیں بہنیں ایک ایسا جلوہ بھیجیں گی کہ وہ سید معین کی آواز میں بولے گا کہ یہاں ہاں آج مجھے ضرورت ہے، ہاں اس کرسی پہ میں بھی بیٹھ سکتا ہوں، سب کو بیٹھنے کا حق ہے تو مجھے نہیں ہے کیا؟ سب کو بات رکھنے کا حق ہے تو مجھے نہیں ہے کیا؟ ہے، ہم بھی بول سکتے ہیں، ہم بھی بات کر سکتے ہیں، اور ہمارے اوپر جو تشددانہ سرکار آج ہمارے اوپر جو تشدد کر رہی ہے اس کا جواب اپنے ووٹ کے استعمال سے دے سکتے ہیں۔ میں جاتے جاتے آپ سے یہ کہوں گی اور اس بات پہ زوردار تالیاں اس لیے بجنی چاہیے کہ مجھے پتا چلے کہ ایک زندہ قوم کے سامنے، ایک زندہ نسل کے سامنے اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے والی قوم کے سامنے میں بات کر رہی ہوں کہ جل گیا میرا گھر اب بچا ہی کیا ہے، جل گیا میرا گھر اب بچا ہی کیا ہے، اور میں بچ گئی تو پھر جلا ہی کیا ہے۔ جل گیا میرا گھر اب بچا ہی کیا ہے اور میں بچ گئی تو پھر جلا ہی کیا ہے۔ ہماری محنت ہے مخدر اپنا، ہماری محنت، ہماری طاقت، ہمارا استعمال ہے مخدر اپنا، ان ہاتھوں کی لکیروں میں رکھا ہی کیا ہے، ان ہاتھوں کی لکیروں میں رکھا ہی کیا ہے۔ وآخر الدعوانا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔